بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی نیوز کے اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج افضل گوندل صاحب. الحاج افضل گوندل صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہیں. سیاست ان کا پیشہ نہیں ہے، ان کا کاروبار نہیں ہے، ان کا بزنس ہے الگ سے. گوندل کی پری کاسٹنگ کی تیار چھتیں ہیں، ملک بھر میں جانا پہچانا نام ہے. انہوں نے 2009 میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا. اس وقت پی ٹی آئی کی وہ ویو نہیں تھی جو بعد میں 2011 کے بعد آئی. یعنی یہ وہ اولڈ ٹائمرز لوگ ہیں جنہوں نے جینونلی ان مقاصد کو سامنے رکھا جو اس وقت عمران خان بتا رہے تھے. 2013 کے الیکشن میں انہیں ٹکٹ ملا. 2013 کے الیکشن میں ایک اور اسپائرنٹ چودھری مبشر حسین تھے. چودھری مبشر حسین کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ یہ کہہ کر نہیں دیا کہ آپ پی ٹی آئی کا فیس نہیں ہیں. الحاج افضل گوندل صاحب کو دیا اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی نے سمجھا کہ وہ پی ٹی آئی کا فیس ہیں. انہوں نے 50,000 سے زائد ووٹ لیے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم الحاج افضل گوندل صاحب سے سنیں گے، اس لیے کہ ضمنی الیکشن میں وہ انہوں نے دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا پی ٹی آئی نے. یہ کہانی کیا ہے یہ ہم الحاج افضل گوندل صاحب سے جانیں گے. الحاج افضل گوندل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ ہمیں جوائن کیا. جزاک اللہ جی. گوندل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت کس پارٹی میں ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. میں آج تک تحریک انصاف میں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الیکشن میں بھی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو میرے پاس نہ آئی ہو، جو کئی دفعہ میرے پاس نہ آئی ہو. پاکستان کی جتنی بڑی پارٹیاں ہیں ساری میرے پاس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بڑی دیر آ کے بیٹھتی رہتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا نہیں، میں جس جماعت میں ہوں، جس تحریک میں ہوں اسی میں رہوں گا. کہ اس کا منشور مجھے پسند ہے، میں اس لیے اس کے اندر ہوں. لیکن اس منشور کے بعد جب ہم نے جوائن کیا تو نئے پاکستان کا خواب تھا، غریبوں کے لیے کام کرنے کا سوچ تھی. اس کے بعد عمران خان جیسا وینری لیڈر تھا. ہم بڑے مطمئن تھے کہ ہم ملک کو بہت جلدی ترقی کے راستے پہ چڑھا لیں گے. لیکن 2013 میں جب اللہ کے فضل سے مجھے 50,000 سے زائد ووٹ ملے تو یہ سامراجی خاندان جو ہے یہ بوکھلا گئے کہ اب تمہارا اس کے سامنے اسٹے کرنا مشکل ہوگا. انہوں نے جس بھی طریقے سے فول سے یا کسی طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کیا. اور اس کے بعد سب سے پہلا مشن ان کا یہ تھا کہ گجرات کے اندر سے جو پاکستان تحریک انصاف کی جڑیں بالکل اکھاڑ دیں. کسی ایک لیڈر کو بھی مڑ کے موقع نہیں انہوں نے دیا تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد اور ساخ کو برقرار رکھ سکے. اس کے بعد یہاں اس گجرات کے اندر ہم نے خاص کر جو پی ٹی آئی فیس کے لوگ کاف کے نام پر متعارف کرائے. میں ان سے انتہائی شرمندہ ہوں کہ انہوں نے اس گجرات کے بہت سے لوگوں کی جائیدادیں لوٹی، بہت سی کرپشن کی، بلکہ میگا کرپشن کی. اور پھر الٹیمیٹلی ان کو شرم آتی ہوئی کہتے ہوئے بھی کہ ڈالروں کا جہاز 10% مہنگا خرید کر چارٹر کر کے یہاں سے باہر کے ملک میں لے جایا گیا. اور اس جہاز کے لے جائے ہوئے ڈالروں سے وہاں جا کے لاتعداد ٹیکسیاں مرسیڈیز کی ایک دن میں خریدی گئی. یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ مونس لائی کی بات کر رہا ہوں جی، جو ہمارا ہیرو تھا. اور لکیلی شرم آتی مجھے کہتے ہوئے کہ آج بھی گجرات کے علاقے کی ٹکٹیں وہی وہاں بیٹھ کے بانٹ رہا ہے. اور اتنی بڑی ناانصافی کہ گجرات میں اگر آپ میرا NH64 ہے، میرا نشان کا ہے. NH64 کے ساتھ 2 الائنس ہیں پی پی کی سیٹیں، PP 31 اور PP 32. PP 31 میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ایک بندے کو دی ٹکٹ، مونس اپنا مشانہ صاحب کو. اور PP 32 میں اور NH64 میں دونوں ان کی ماما کے پاس ہے. وہ مجھے انتہائی شرمندگی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک سیٹ بھی ہمیں دینی مناسب نہیں سمجھی. جب پہلی دفعہ پرویز لائی نے سیٹ ہم سے چھینی تھی، چھین کر اس نے انجوائے کیا. اور اس علاقے میں جو کچھ کیا اس میں ایک لمبی داستان ہے. گجرات کا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو اس کو نہیں جانتا ہے. اس کے بیٹے نے جو کچھ کیا وہ بھی لمبی داستان ہے. کیا ان لوگوں کو پھر ایک موقع اسی طرح پاکستان تحریک انصاف دے اور پی ٹی آئی کے نام پر کیوں کی جو سبسڈری ہے اس کے حوالے پی ٹی آئی کو کر دیا جائے. اور دوسری طرف بدبختی سے بدقسمتی سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی اسی کیوں کے
شکنجے میں جا رہے ہیں، اسی کے پنجے میں جا رہے ہیں، اسی کے ٹوکرے کے نیچے جا رہے ہیں. یہ کیا غدر ہے اس ملک کے ساتھ کہ اس ضلع کے اندر بار بار وہی چیز دہرائی جا رہی ہے. اس میں کیا کوئی ملک کی ترقی ہوگی یا ان لوگوں کو پروموٹ کرنا؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے 64 سال سے 76 سال سے اس ملک کی خدمت ہو رہی ہے، جس میں میکسیمم ٹائم ان لوگوں نے لیا خدمت کرنے کا. 1990 میں نیشنل انڈسٹریل کریڈٹ کارپوریشن جب لوٹی تھی، اس میں بے تحاشا پیسے ان کے نام پر تھے. آج تک بھی میرے 17 لاکھ روپے، اس زمانے میں میرے پاس 17 لاکھ روپے نہیں تھے، لیکن اب بھی میرے اس نیشنل انڈسٹریل میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ان کے اکاؤنٹس میں کس کس کے نام پر کریڈٹ تھا، کس کس کے نام پر اس کو رائٹ آف کیا گیا، اور کتنے غریبوں، مسکینوں اور مسجدوں کے، درسوں کے، اسکولوں کے، کاروباریوں کے پیسے تھے. اور ہم سمجھتے تھے کہ آج کے بعد ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، لیکن تب سے لے کر اب تک ان کی سیاست اسی طرح جا رہی ہے. کیونکہ ملک کا نظام ایسا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ لگانے سے ملتا ہے. وہ اس کا نظام اگر چلتا رہے گا، جواری والا نظام، تو ملک کو تو کچھ نہیں ملے گا. اب بھی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، اس لیے ہوں کہ میں اس کے اندر رہ کے اس کے خلاف بول سکتا ہوں، اس کی اصلاح کر سکتا ہوں. اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا، کسی جماعت کے ساتھ چلے جاؤں گا، میں اس کو کسی طرح کا لفظ بھی نہیں کہوں گا. لیکن الحاج عبدالغنی صاحب، پی ٹی آئی تو شاید آپ کو اون نہیں کرتی، اس لیے اس کی ریفلیکشن یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، 2018 میں بھی نہیں ملا، اور 2018 میں جس خاندان کی بات کر رہے ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ اس نے لوٹ مار کی، اور پھر آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مونسلہی ڈالرز کا جہاز بھر کے یہاں سے لے گئے اور پھر وہاں جا کے بزنس کی، اور نہ صرف بزنس ہی نہیں کر رہے بلکہ وہاں سے ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں. بقول آپ کے جو ٹکٹس کے فیصلے ہیں وہ مونسلہی نے کیے. تو یہ پی ٹی آئی کا ویژن وہ کہاں گیا؟ اور پھر اگر ویژن نہیں ہے پی ٹی آئی کا اور ٹکٹ کے ایوارڈ میں بھی وہی لوگ اپنے فیصلے ہیں ان کے انہی کی سے ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور پی ٹی آئی اسی ویژن پر کاربند ہے؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی. میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیوں ہوں کہ جتنی لاٹ آف لیڈرز ہے پاکستان کی، اس سے بہتر عمران خان ہے. مجھے سیاست مکمل طور پہ یا ترک کر دینی چاہیے، یا جو ایسی جماعت تحریک کا لیڈر ہے جس کے اندر کچھ گنجائش ہے بہتری کی. اور خان صاحب کو اس دفعہ بڑا سیٹ بیک ملا ہے، ہو سکتا ہے وہاں کافی ساری ان کی ٹریننگ ہو گئی ہو، اور اللہ کے فضل سے جب وہ آئیں تو اس ملک کی دوبارہ لوگوں کی امیدوں میں پورا اتر سکیں. پاکستان کے لوگوں نے بہت لمبی امیدیں خان صاحب کے ساتھ باندھی تھی، جس میں خاص کر گجرات کے لوگوں کی، تو میری ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکروں کی، ہمارے پرانے ورکروں کی، ہمارے نئے ورکروں کی جو پاکستان تحریک انصاف کی کاز کے ساتھ متفق تھے، ان کو کسی طرح کی کوئی ریلیف نہیں ملا. بلکہ ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ کہتا جی میری زمین جو ہے وہ 6 ایکڑ ہے، میری خاندانی زمین ہے، اور اس کو وہ چھیننا چاہتے ہیں مجھ سے. میں لے کے گیا ہوں ٹریکٹر، تو انہوں نے مجھے ٹریکٹر نہیں چلانے دیا. میں نے کہا کون بندے تھے جو روک رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں ملتان کے لوگ تھے، کالے کالے رنگ کے. وہ کہتے ہیں یا تو یہ زمین نہیں کاشت کرو گے، یا آپ ٹوٹا سینٹر پہ جا کے مشتاق صاحب سے مل لو اور وہاں آپ زمین کو بیچ دو. میں نے 1-2 افسر کو آگے محنت کی، میں نے کہا یار اس کو ریلیف دلاؤ. لیکن وہ کچھ ٹائم جب گزر گیا تو اس کے بعد میں نے اس سے کال کر کے پوچھا بزرگوں آپ کو کوئی ریلیف ملا؟ انہوں نے کہا جی ریلیف ملا، پہلے تو مجھے کاشت نہیں کرنے دیتے تھے، اب میں وہاں سے درخت کاٹنے گیا ہوں، مجھے درخت بھی نہیں کاٹنے دیے. اس طرح کا ریلیف. اور وہاں پر کوئی لاکھوں کے علاقے چھین کر اس میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کے خواب ہیں، اس میں پھر ضلع تحصیل بنانے کے خواب ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھتے دیکھتے چلے گئے. ہماری پی ٹی آئی تو جس طرح، اب میں تو جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو کندھا دے کے مضبوط کیا تھا، پروان چڑھایا تھا، اور اس کندھے کے اوپر بیٹھ کے یہ لوگ پروموٹ ہوئے ہیں. انہوں نے اس ملک کا استحصال کیا ہے، ہمارے خاص کر گجرات کا استحصال کیا ہے. اس صورتحال میں اگر کوئی جسٹیفائی کرنے والا کوئی بڑا تگڑا لیڈر پی ٹی آئی کا ہو تو شاید وہ کر لے، میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا. جی الحاج عبدالغنی صاحب، آپ نے ایک صورتحال بتائی کہ جو ٹکٹ کے فیصلے ہیں وہ مونسلائی کر رہے ہیں اور وہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو وہاں کھڑا کر رہے ہیں. آپ کو ایک دفعہ پھر اگنور کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پی ٹی آئی کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں، آپ کا گمان ہے کہ عمران خان نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا اور جب باہر نکلیں گے تو بدلے ہوئے عمران خان ہوں گے. کیا اس وقت جو ٹکٹوں کے فیصلے ہوئے ہیں جس میں آپ جیسے لوگوں کو اگنور کیا گیا ہے، کیا اس میں عمران خان کے فیصلے کا کوئی عمل دخل ہے؟ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے، کیونکہ وہاں کچھ وکیل ہیں ماشاءاللہ بڑے لائق، وہ فیصلے کر رہے تھے کے پی کے، اور کچھ یہ ہمارے اپنا مونسلائی صاحب وہاں سے فیصلے کر کے بھیج رہے تھے.
اگر اس طرح کے خان صاحب کی بے بسی سے یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے تو یہ نظام بنائیں گے، اس نے ملک کو کچھ نہیں دینا، اس نے پاکستان تحریک انصاف کی جو اصل روح ہے اس کو شرمندگی دینی ہے. میں ذاتی طور پر شرمندہ ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے گجرات کے اندر. ہم نے اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بنائی نہیں تھی، ہم نے نئے پاکستان کے لیے بنائی تھی جس میں غربت کا خاتمہ تھا، جہالت کا خاتمہ تھا، لاقانونیت کا خاتمہ تھا. ہم نے امپلائمنٹ دینی تھی، ہم نے کارخانے چلانے تھے، ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرنا تھا، اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کرنا تھا. اب اداروں کے ساتھ ٹورنامنٹ لگا ہوا، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. اداروں کا احترام کرنا چاہیے، اداروں کو بنانا چاہیے. یہ ہمارے ادارے ہیں، ہم نے ساری عمر کے پیسے کما کے ان کو اوپر لگا کے بنایا ہوا ہے. بجائے اس دن رات ان کو گندہ کرتے رہیں، ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں کہ کوئی پارٹی بمیں میری پارٹی کے یا میرے، ہم دعوے دار نہیں ہیں کہ ہماری پارٹی میں مافیا نہیں ہے. ہم اپنی اصلاحات پہلے کریں، اپنی ڈومین میں رہ کر اس ملک کی ترقی کے لیے، غریبوں کے روزگار کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے، ملک کے ٹف ٹائم کے لیے. ملک کے کرنسی کہاں گئی ہے، ملک کی اکانومی کہاں گئی ہے، ملک کی معیشت ہم ڈبو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ابھی بھی وہی کھیلتے جا رہے ہیں، نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے. اب سٹیبل ہونا چاہیے، اور پاکستانیوں کے لیے اگر کچھ حل نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے ادارے سیریس ہوں، اور اس کے سول سوسائٹی سیریس ہو، اس کے ٹیکنوکریٹ سیریس ہوں، اور اس کے جتنی بھی جتنی اکائیاں ہیں اس ملک کی، لائق لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، ان ساروں کو گول میز پہ بٹھا کے سینس آف اونرشپ کے تحت ان سے اس ملک کا حل لیا جائے. کیونکہ اس سے فردر ہم آگے جائیں گے تو خدا نخواستہ ہم بلیک لسٹ کی طرف جا رہے ہیں یا برے ٹائم کی طرف جا رہے ہیں. گل صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی مونس لائی یا چودھری پرویز لائی کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے؟ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی یرغمال بننے جا رہی ہے، اسی ٹوکرے کے نیچے جا رہی ہے جس ٹوکرے کے نیچے پی ٹی آئی کو دیا ہوا ہے. ایک ٹوکرا ہے، اس کے نیچے سارے چوچے پکڑ کے دیتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر 2 وٹے رکھ دیتے ہیں، سارے مسکین اسی کے اندر نیچے دبے رہتے ہیں. یہاں سے نکلے ان کوٹھیوں سے، یہ بہادر شاہ ظفر کا قلعہ، اس سے آزاد ہوں، اس سے آزاد ہو کر اپنے نمائندے جو ان کے قد کے برابر ہیں، ان کی سوچ کے برابر ہیں، جو اس ملک کے لیے کچھ کرنے کے لائق ہیں، جن کو شریعت کے مطابق کرپشن نہیں کرتے، ان کی شہادت ملتی ہے کہ جو کرپشن نہیں کرتے، رام کی روٹی نہیں کھاتے، وہ بندے ڈھونڈے آپ کا بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں. جو کھلے خلاصے نامی گرامی کرپٹ اور اس ملک کا اس سارا استحصال کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بار بار پروموٹ کریں گے. جو رزلٹ پہلے دیا اس سے بڑھ کے پھر رزلٹ آپ کو ملیں گے. آپ فردر اتنے کنگال ہو جائیں گے. اب آپ کے ملک کے اندر کہیں مزدوری نہیں ملتی ہے، اور مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کو شام کی روٹی پوری نہیں ہوتی ہے، اور آپ 15,000 روپے کے فرق کے اوپر مڈل ایسٹ میں سارے بندے بھیج رہے ہیں. آپ کشتیوں کے اوپر سوار ہو کر آپ کے بچے جا کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں. آپ کے 10-12 لاکھ بچے پڑھے لکھے ایک سال کے اندر باہر بھاگ رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں لوگوں کی کوئی انٹرسٹ نہیں رہی، کالجوں میں انٹرسٹ نہیں رہی، لوگوں کی روٹی شام کو پوری نہیں ہوتی. یہ روٹی کون چھین کے لے گیا اتنے خوشحال ملک کے اندر جس میں وسائل بے تحاشا وسائل ہیں، وسائل سے مالا مال ملک ہے. اور اس کو کنگال کس نے کیا، کس نظام نے کیا، کون لوگ ہیں جنہوں نے کیا، ان کی پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوئی. ان کو سزائے موت تک کرپشن کی اگر دی جائے تاکہ اس نظام کو دوبارہ ریسٹور کر کے اس ملک کو بچایا جا سکے. الحاج عبدالگن صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. جو لب لباب ہے، جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح جتنے کنسرنز کا اظہار الحاج عبدالگن صاحب نے کیا، ملک کی جو صورتحال ہے، جو اکانومی ہے، جو اس کی اسٹیٹ آف گورننس ہے، وہ سارے کے سارے کنسرنز بالکل درست ہیں. اور ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے زوال کی اتھاہ گہرائیوں میں ہے. یہاں سے کیسے نکلیں گے، کون نکالے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور سلوشن کا آپ کے پاس، میرے پاس حل ہے کہ ہم ان لوگوں کو منتخب کریں جو کم از کم کرپٹ نہ ہوں. یہ آپ کے اوپر، میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کم از کم ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ بہتر نمائندہ منتخب کرنے کی کوشش کریں. تبھی پاکستان کی قسمت بدلے گی، پاکستان کو ہم ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. الحاج عبدالگن صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ.